اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے دو موضوع ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کا، جیسے میں نے آج سے 6 مہینے بلکہ سال پہلے، آج سے 1 سال پہلے بتایا تھا، جب یوتھ کے کہہ رہے تھے کہ کلین سویپ کرے گی الیکشن پی ٹی آئی، تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کلین سویپ تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے۔ ایک ٹکڑا شاہ محمود قریشی لے کے چلا جائے گا، ایک ٹکڑا جو ہے جہانگیر ترین لے کے چلا جائے گا، ایک ٹکڑا جو ہے نا پرویز خٹک لے کے چلا جائے گا، اور سین دیکھیں وہی پوزیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا عمران خان کے سیکٹری کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ وعدہ ماف گواہ بن رہا ہے۔ اس نے کل مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 کا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، جس میں اس نے سب کچھ حقیقت بتا دیا ہے کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کس طرح اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، کس طرح امریکہ سے پیسہ آیا ہے، کس طریقے سے انڈیا سے پیسہ آیا ہے، سب تفصیل اس نے بتا دیا ہے۔ تو اب اس کے تحت نہیں، ان دنوں میں گلا بہت سادہ خراب ہے، آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کل بھی ولاگ نہیں کر سکا تھا، تو معذرت خواہ ہوں۔ بیچ میں کھانسی بھی بہت زیادہ ہے، بخار بھی ہے، تو ڈیوٹی اپنی پوری کر رہا ہوں۔ عوام کو آگاہ کرنا میرا فرائض میں شامل ہے، تو اس کو میں کرتا رہوں گا جب تک جسم میں جان ہے۔ تو باقی جو ہے نا، یہ میری باتوں پہ یوتھ کی اعتراض کرتے رہتے ہیں یا قادیانی کے میں جھوٹ بولتا ہوں۔ دیکھ لیں میری کوئی ایک بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی ہے، ان سفید بالوں کی اللہ عزت رکھتا ہے، اور تم لوگوں کو اللہ ذلیل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گا۔ تم مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دیکھو اللہ کی طرف سے تم کیسے ذلیل ہوتے ہو، یہاں تک بھی ہو رہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، میں اس سے بحث نہیں کرتا رہتا ہوں، کسی بات کا ان کے جواب بھی نہیں دیتا رہتا ہوں، میری طرف سے وہ جواب دے دیتا ہے میرا مالک، میں اس پہ چھوڑ دیتا رہتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، یہ دیکھیں میری عمر 75 سال ہے، میں ایک بزرگ آدمی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی پاکستان کا میں ہی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کا سینئر ترین صحافی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی نگرانی میں۔ امید نظامی صاحب مالک ہوتے تھے، ان کے بیٹے تھے یہ عارف نظامی صاحب، تو کنفرم یاد نہیں ہے بیٹے تھے یا چھوٹے بھائی تھے، اب بھول گیا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ تو لاہور میں رہائش ہوتی تھی ان کے انڈر میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا 1975 میں، جو آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان ہے جاری رہے گا۔ تو اب آپ آج دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ اور دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے کرم نوازی کی ہے، اللہ کا خاص کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا چینل دیا ہے، جس سے میں کھل کے حق سچ بیان کر سکتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل ہے، دیکھیں میں بخار کی شدت میں اس حال میں بھی آپ لوگوں تک اگر ولاگ پہنچا رہا ہوں، تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں، سکپ نہ کیا کریں، اور نئے آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ
میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں گے، سبسکرائب ہر حال میں لازمی کیا کریں، اور اس کے علاوہ گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل حقیقت کی طرف۔ خاص طور پہ انڈیا میں مجھے سننے والے بے حساب ہیں، دیکھنے والے بہت تیزی کے ساتھ تعداد بڑھی ہے، میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں دیکھنے والوں کا شکر ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے پاکستان میں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مجھے دیکھنے والے سننے والے ہیں انڈیا میں، تیسرے نمبر پہ ہیں سعودیہ میں، پھر چوتھے پہ ہے دبئی، پھر انگلینڈ، پھر امریکہ، اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مجھے سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، میں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آج یکم محرم ہے اور حضرت عمر کا دن بھی ہے۔ کوشش کریں کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور نہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں سورہ اخلاص۔ تو اس کے بعد پھر 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں، اور آخر میں دعا میں حضرت عمر کے لیے بھی دعا کیجیے گا، تمام شہداء کربلا کے لیے دعا کیجیے گا، اور مسلمانوں کا آج پہلا سال ہے، اور نیا سال سب کو مبارک بھی ہو۔ اور باقی جو ہے نا شہداء محرم کی جو قربانی تھی نا، وہ تو قیامت تک جو حسین قربانی دے گیا نا، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ نیزے پہ سر رکھ کے نہ تو کلمہ حق بلند کرنا وہ حسین ہی کر سکتا ہے، حسین ابن علی کا یہ کمال ہے، کوئی اور کمال یہ دکھا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو شہداء کربلا کے لیے بھی آج دعا ہوگی انشاءاللہ، اس میں بھی شریک ہوئیے گا آخر میں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں جو بھی جائز خواہش ہے دل میں رکھیں اور آمین آمین بولا کریں۔ تو کل پرویز خٹک نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین۔ تو ایک جہانگیر ترین نے بنا لیا ہے، ایک اب 3 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ باقی جو ہے نا دیکھیں، جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا آپ کو فرعون بنا لیا ہوا تھا، بلکہ فرعون سے بھی بڑا، ملک کو تباہی کی طرف لے کے گئے تھے۔ ملک تو اللہ نے بچا لیا، ان کی پارٹی کو ہی اللہ نے تباہ کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی پکڑ، ایسے ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ میں لیتا ہے نا تو وہ اس کی پکڑ سے اللہ محفوظ رکھے، اس کی پکڑ سے پھر اللہ ہی بچا سکتا ہے، باقی دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے۔ تو اس لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنی پکڑ سے اور اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ ایک پھر اپیل ہے کہ میری ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں چینل کو، کہ کس طریقے سے دیکھیں 3 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اب آگے مزید ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، میرا ایک ولاگ موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے شاپروں میں ملے گی۔ یہ جو پی ٹی آئی باقی بچی ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی، شاہ محمود قریشی بھی چھٹی ہو جائے گی اس کی بھی۔ وہ ابھی تک اس لالچ میں بیٹھا ہوا کہ پارٹی پہ عمران تو نائل ہو جائے گا تو میں پارٹی پہ قبضہ کر لوں گا۔ کس پہ نائل ہوگا؟ صادق اور امین نہیں رہا۔ کس پہ نائل ہوگا؟ جو اس نے عدت میں نکاح کیا ہے۔ یہ اس میں کم سے کم سزا جو ہے نا پاکستان کے قانون میں عدت میں نکاح کرنے کی 7 سال ہے۔ وہ 7 سال سزا ہو جائے گی جب سزا یافتہ ہو جائے گا۔ اور جھوٹ بولا اس نے کہ بھائی، اچھا اس کے دو گواہ بھی موجود ہیں اس نکاح کے، کہ یہ
نکاح عدت میں ہوا ہے. سب سے بڑا جس کے دستخط موجود ہیں، جو اس کا کرتا داتا تھا، تو اون چودھری، اس کا نکاح نامے پہ دستخط موجود ہے. ایک وہ وعدہ معاف گواہ ہے، ایک وہ گواہ ہے، اور دوسرا گواہ مفتی سعید ہے جس نے نکاح پڑھوایا تھا. اچھا دیکھیں، جب آدمی اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا، تو کیسے غلطی در غلطی کرتا جاتا ہے. کہ نکاح بھی اس نے کسی عام مولوی سے نہیں پڑھوایا، مفتی سے پڑھوایا ہے. اور وہ مفتی جو حق سچ کے لیے مشہور ہے، اس نے پہلے تسلی کی کہ بھائی عدت پوری ہو گئی ہے، اس کو گارنٹی دی گئی کہ عدت پوری ہو گئی ہے. بعد میں اس کو بتاتے ہیں کہ بعد میں جب اس نے شور ڈالا، اس کو اپنے ذرائع سے پتہ چلا، تو اس نے شور ڈالا تو پھر دوبارہ نکاح کے اوپر نکاح کر لیا. پہلے بھی نکاح نہیں ہوا، بعد میں بھی نکاح نہیں ہوا. پہلے تو نکاح ہوا ہی نہیں، کہ بھائی وہ تو اس وقت تو وہ عدت میں تھی، اور عدت میں نکاح تو دور کی بات ہے. پیغام دینے والا بھی بہت سخت گناہگار ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اور یہ جتنا عرصہ یہ انہوں نے عدت میں 3 مہینے 2 مہینے، میرا خیال ہے 60 دن کے 65-66 دن بنتے ہیں، کوئی 10-15 دن ہی ہوئے تھے طلاق ہوئے تو اس نے نکاح کر لیا تھا. یہ جو بشرا بی بی بہت زیادہ پردے والی بنی ہوئی ہے نا، چادریں لپیٹ کے جا کے دنیا کو دکھانے کے لیے پیش ہوتی ہے. اس کی ایسی ایسی ویڈیوز نیٹ پہ موجود ہیں، آپ دیکھیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. جو کچھ حرکتیں یہ موبائل پہ فیصل وابڈا کے ساتھ کرتی تھی، اس کو تو پیرنی کہنا پیروں کی توہین ہے. یہ تو جادوگرنی ہے، پیرنی شیرنی کوئی نہیں ہے، یہ جادوگرنی ہے. تو ایک اور بیان موجود ہے، وہ قادیانیوں کا ایک لیڈر ہے گور شاہی، اس کی ایک موجود ہے کہ جب عمران خان آ جائے گا تو پھر میں اصل روپ میں ظاہر ہوں گا. کون سے روپ میں ظاہر ہوں گا؟ جو اس کی بیوی کو پسند ہے. اب کون سا روپ اس کی بیوی کو پسند ہے، یہ یوتھ کے ہی بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. تو ظاہر ہے جادوگرنی ہے، جادو کا ہی وہ بتاتی ہوگی. تو یہ بھی جادوگر ہی ہے گور شاہی، مسلمان تو ہے نہیں، کافر ہے یہ. تو اس کے علاوہ جو ہے نا، عوام سے میری صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں اس آرمی چیف کا ساتھ دیں. یہ پہلا آرمی چیف ہے جس نے، باقی تو آتے ہی کہتے تھے جاؤ بھائی پوری دنیا سے بھیک مانگ کے لاؤ. اس نے آتے ہی کہا کہ بھائی چھوڑو، کب تک بھیک مانگتے رہو گے، 75 سال ہو گیا ہمیں بھیک مانگتے ہوئے. فیکٹریاں اور کارخانے لگاؤ، باقی روس سے اور چائنا سے معاہدے کرو اور فیکٹریاں اور کارخانے لگاؤ. جب کلیئرنس مل گئی تو پھر گورنمنٹ نے شہباز شریف کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے پھر دن رات ایک کر کے روس کو راضی کیا، روس کو آفر کی. تو روس نے کہا بھائی میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں اس راستے کے لیے، تو میں نے افغانستان میں آدھی فوج مروا دی تھی، ٹھیک ہے میں اپنا 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کرنے کو تیار ہوں، اور ایک کارخانے میں لاکھ بندہ کو روزگار ملے گا. آپ اندازہ کر لیں پاکستان کی جتنی آبادی ہے نا، اس سے پوری کی پوری بھی اگر ملازم ہو جائے نا، تو پھر بھی آدھی ویکینسیاں خالی رہیں گی جو دوسرے ممالک سے لوگ آ کے پر کریں گے. یہاں پہ کوئی بندہ آپ لوگوں کو بے روزگار نظر نہیں آئے گا. اور سیلریاں کتنی ہوں گی؟ ماشاءاللہ جو لیبر ہوگا نا، مزدور، اس کی بھی سیلری 1.5 لاکھ روپے، اس کی تنخواہ کم از کم 1.5 لاکھ روپے ہوگی، اوور ٹائم اس کے علاوہ ہوگا. تو دعا کریں، اس آرمی چیف کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ملک اب ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے. جو لوگ پی ٹی آئی کے کہتے تھے نا، یوتھ کے، کہ ملک تو دیوالیہ ہو گیا ہے، خان صاحب کہتے تھے 24 گھنٹے کے، ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے، ملک تو سری لنکا بن چکا ہے. تو اب دیکھ لیں ان کو کیسے اللہ نے جھوٹا ثابت کیا ہے. ملک نہ صرف دیوالیہ ہونے سے اللہ نے بچا لیا ہے، بلکہ ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے، انسان کچھ نہیں ہے، انسان تو ایک بے بس انسان ہے.
ذرا سا فالج کا اٹیک ہو جائے تو وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ ہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے عوام کے لیے۔ خوشخبری یہ ہے کہ راولپنڈی میں جو راول روڈ پہ دل والا اسپتال شہباز شریف نے بنایا تھا نا، اس میں اب شہباز شریف نے ایک ایسی مشین لگا دی ہے کہ کسی کو بھی پورے پاکستان میں کسی کو بھی راولپنڈی کے نزدیک KPK میں یا پنجاب میں نا یا کراچی میں بھی اگر کسی کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے نا، تو وہ فوری طور پہ جتنے جلدی اس کو اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر پہنچا دیا جائے نا راول روڈ پہ دل والے اسپتال میں، تو وہ اسی وقت اس کو کور کر سکتے ہیں آپریشن کر کے نا، تو وہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا نکال دیتے ہیں تو وہ معذور ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے جس کو بھی خدا اللہ نہ کرے، سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، جس کو بھی فالج کا اٹیک ہوتا ہے نا، تو 1122 والوں کو بھی بتائیں کہ فوری طور پہ راول روڈ پہ دل والے اسپتال میں یہ مشین لگائی ہے شہباز شریف نے، وہاں پہ پہنچا دیں، وہاں پہ فوری طور پہ کور ہو جائے گا۔ اور یہ امریکہ میں یہ مشین لگی ہوئی تھی، ایشیا میں پاکستان پہلا ملک ہے جس میں یہ راول روڈ پہ لگی ہے۔ اور پھر کم بختو عمران کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اب دیکھو یہ کون تمہیں سہولتیں دے رہا ہے؟ یہ پہلی اللہ کی ذات دے رہی ہے، اور ذریعہ کون بن رہا ہے؟ شہباز شریف۔ اور اب مہنگائی جہاں تک ہے نا، یہ IMF نے کوشش کی ہے کہ آخری ٹائم پہ، اس کو IMF کو بھی پتہ ہے کہ یہ آخری قرض لے رہے ہیں، اس کے بعد ان کو انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس نے اتنی سخت شرط رکھی ہے نا کہ کوشش کریں بجلی کم سے کم استعمال کریں۔ بجلی 5 روپے پر 4 روپے 90 پیسے پر یونٹ بڑھا دی گئی ہے IMF کے مجبور کرنے پہ، تو گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا، کیا کرتے اگر نہ بڑھاتے تو۔ بجلی کوشش کریں، یہ 9 مہینے صرف مشکل ہیں تھوڑے، 9 مہینے کوشش کریں کم سے کم استعمال کریں۔ اور صبح IMF کے کہنے پہ ریٹ رات کو ڈبل ہو گیا ہے، شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک ریٹ ڈبل ہو گیا ہے۔ ان اوقات میں کوشش کریں کہ کم سے کم بجلی استعمال کریں۔ اسی طرح گیس کے ریٹ بھی کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، گیس کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ضائع نہ کریں، بجلی کو ضائع نہ کریں۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ بلب بجھا دیا کریں، اور جن کے پاس وسائل ہے وہ کوشش کریں کہ اس پہ منتقل ہو جائیں سولر سسٹم پہ۔ سولر پلیٹیں میں نے ابھی سولر پلیٹیں بھی منگوائی ہیں انشاءاللہ، 25 سال گارنٹی والی سولر پلیٹیں چائنا سے آ رہی ہیں، جو کہ 25 سال کمپنی کی گارنٹی ہوگی ان کی، اور وہ بغیر ٹیکس کے آ رہی ہیں۔ شہباز شریف نے ٹیکس 0 کر دیا ہے سولر پلیٹوں کے اوپر۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم پرافٹ رکھ کے، سرسری سا برائے نام سا میں رکھتا رہتا ہوں، زیادہ نہیں، تو وہ میں بہت جائز پیسوں میں انشاءاللہ میں سپلائی کر دوں گا۔ تو اسی طرح جو لوگ اگر مسجد میں یا کسی مدرسے میں گری کا AC لگوانا، امپورٹڈ AC لگوانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میری آفر ہے کہ میں ان کو مارکیٹ ریٹ سے 30,000 روپے کم پہ AC دے دوں گا، مسجد کے لیے اور مدرسے کے لیے۔ اگر گھر کے لیے لیں گے تو پھر 20,000 روپے مارکیٹ ریٹ سے کم پہ دے دوں گا، دکانداروں کو نہیں، صرف کسٹمر کو، 1 یا 2 پیس، یا وہ میں کنفرم کر لوں گا کہ بھائی وہ گھر بنا رہے ہیں تو پھر جتنے ان کو چاہیے ہوں گے اتنا نئے گھر کے لیے وہ بھی مل جائے گا۔ تو اور یہ میرا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے، وہاں وہ گورنمنٹ آف دبئی کا ملازم ہے، تو وہ وہاں سے مجھے بھجواتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ پہلا پاکستانی ہے جو کہ دبئی میں ویزا سیکشن کا انچارج بنا ہے، اور ابھی بھی اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے جی۔ میں نے بچوں کو حق حلال کھلایا، ان 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھلایا ہے، تو اللہ نے کرم کیا ہے، اچھی پوسٹوں پہ اچھی جگہ پہ بچے لگ گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں PTI کے کس طرح 3 ٹکڑے ہو گئے ہیں،
اور آگے مزید ٹکڑے ہوں گے، اور پی ٹی آئی کا وجود ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ملک دشمن جو ہے نا، یہ سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ ایک فتنہ تھا، قادیانیوں کا پھیلایا ہوا ایک فتنہ تھا، اور اس کے علاوہ یہ ملک دشمن عالمی طاقتوں کی بنائی ہوئی جماعت تھی۔ تو اس میں تمام جتنے بھی لوگ تھے نا، وہ کرپٹ ترین لوگوں کو اکٹھا کر کے اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا۔ تمام پارٹیوں کے گند اکٹھا کر کے نہ تو یہ پارٹی بنائی گئی تھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ۔ اگر اس میں وہ شامل نہیں تھے تو فیصل وابڈہ کیوں ملک سے باہر بھاگ گیا ہے؟ یا وہ کیا نام ہے، وہ جو کہتا تھا میں پنجاب کا پتر ہوں، اب پورے پنجاب کا پتر ہو سکتا ہے، کسی ایک کا نہیں، کیونکہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو مردود کیا نام ہے، باہر بیٹھ کے اب فوج پہ بوکتا ہے۔ یہ ایک تو فیصل وابڈہ بھاگا ہوا، یہ نہیں، وہ جو جھوٹ بولتا تھا، بہت زیادہ بدتمیز آدمی تھا، فواد چودھری کی طرح گندی غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، وہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا نام مردود کا میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اس ملک کو اللہ نے بچانا تھا، اللہ نے بچا لیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، میں ویلاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ کل تفصیل سے باقی بتاؤں گا کہ عمران کے سیکٹری نے کس طریقے سے وہ کیا ہے، 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروایا ہے مجسٹریٹ کے سامنے۔ تو انشاءاللہ میں نے یہ ویلاگ میں بھی تقریباً 1 مہینہ پہلے بتا دیا تھا کہ ایک اہم پریس کانفرنس ہونے والی ہے، وہ آج ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، اس میں وہ ٹی وی پہ آ کے بھی سب کچھ بتائے گا کہ میں نے عمران کے کہنے پہ کیا کیا کیا۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں بھی اب ڈنڈا چڑھا ہے نا ان ججوں کو، ان رشوت خور ججوں کو۔ اب پیسے انہوں نے تو جیبیں بھر لی ہیں جو بھرنی تھی، لیکن اب جو ہے نا ان کو مرچوں والا ڈنڈا گیا ہے نا اب اندر، اب وہ کچھ فیصلے ایسے عمران کے خلاف بھی آئے ہیں، کیونکہ اب انشاءاللہ حق سچ کے فیصلے آئیں گے۔ وہ عمران کا ہی بقول عمران کے ہی نا کہ اوپر بندہ صحیح ہو تو نیچے والا سارا عملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اوپر یہ مردود بندیال بیٹھا ہوا تھا تو نیچے والے کیسے ٹھیک ہوتے؟ یہ خود سب سے بڑا رشوت خور ہے۔ تو جو بیوی کے کہنے پہ، بچوں کو کہنے پہ فیصلے کرتا ہے، بیٹی کے کہنے پہ، بیوی کے کہنے پہ فیصلے کرتا ہے، عمران کی اس میں محبت میں نہیں، ڈالروں میں، باہر سے جو بیٹھے ہوئے نا ان کے اسپانسر، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، وہ بوریاں بھر بھر کے ڈالروں کی ان کو بھیجتے ہیں، پھر ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں، پھر یہ آٹومیٹک فیصلے دیتے ہیں کہ جو جرم ابھی نہیں ہوا ہے، جو پرچہ ہی ابھی درج نہیں ہوا، اس میں بھی ضمانت منظور۔ تمام کیسوں میں ایک دن میں 14 کیسوں پہ ضمانتیں دینا، یہ بھی پاکستان کی ان مردود ججوں کا کارنامہ ہے۔ یہ عدلیہ کو 140 ممالک میں 138 پہ لے کے چلے گئے ہیں۔ یہ ان کا اللہ بیڑا غرق کرے، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ ان کو جیسے انہوں نے ملک کو تباہ کیا، جس نے بھی کیا، جس پارٹی سے بھی ہے اس کا تعلق، کسی بھی پارٹی سے ہے، میں کسی ایک پارٹی کو نشانہ نہیں بناتا ہوں، کسی بھی پارٹی سے ہے، جس نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے، تباہ کیا ہے، 90% ملک تباہ ہو چکا ہے۔ اللہ ان سب کا بھی بیڑا غرق کرے، ان سب کو بھی اسی طرح تباہ کرے، ان کے بچوں کو بھی تباہ کرے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی ہم نے اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا ہے۔ لوگ ایک وقت کے پہ کھانے پہ آ گئے ہیں، بجلی گیس کے بل ہی پوری تنخواہیں بجلی گیس کے بلوں میں ہی جا رہی ہیں۔ یہ IMF کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ یہ عمران نیازی نے کیا تھا۔ یہ پیٹرول بڑھانے کا معاہدہ کون کر کے گیا؟ عمران نیازی کر کے گیا۔ اب یہ مجبوری ہے ان کی کہ لیویز یہ نہیں کم کر سکتے ہیں، ٹیکس نہیں کم کر سکتے ہیں، یہ صرف وہ رعایت دے رہے ہیں جو باہر سے رعایت مل رہی ہے ہمیں۔ روس کا اللہ بھلا کرے کہ روس نے ہمیں ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ دیا ہے تیل پیٹرول، تو اس میں 9 روپے کم کی، مزید کم ہوئے، آگے مزید انشاءاللہ کم ہوں گے۔ تو انشاءاللہ عوام کو سہولتیں ملتی رہیں گی۔ 9 مہینے صبر کر جائیں، 9 مہینے بعد IMF کی تیسری قسط بھی مل جائے گی،
تو انشاءاللہ اس کے بعد دیکھے گا بجلی گیس کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اس مرتبہ کوشش کریں کہ نواز شریف کو 2/3 اکثریت کے ساتھ لائیں اگر ملک میں مہنگائی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، شہدائے کربلا کے لیے بھی دعا کریں، اور حضرت عمر کے یوم شہادت ہے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سوری غلطی ہو گئی ہے، حضرت عمر کا یوم وفات ہے، منہ سے یوم شہادت نکل گیا، طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے نا، تو یوم وفات ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ آج نیا سال ہے، یا اللہ اس سال کو تمام مسلمانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا سال بنا دے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا سال بنا دے۔ اس سال میں تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کر دے، مشکلیں آسان کر دے، اور جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ آج حضرت عمر کا یوم وصال ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے لیے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ حضرت عمر کی قبر میں روشنی عطا فرما، قبر کو کشادہ فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں بھی حضرت عمر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کربلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو بھی امام حسین کے جیسا جذبات، ان جیسا جذبہ تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ ملتا جلتا جذبہ عطا فرما، ہم بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے ایسا ہی جذبہ رکھیں جیسا انہوں نے رکھا تھا، اور حضرت امام حسین سمیت جتنے بھی شہداء کربلا ہیں یا اللہ ان سب کے درجات بلند فرما، اور ان کے صدقے ہم سب کو بھی معاف فرما، ہم سب کی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، ہمارے جرموں کو گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بھی 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ملک کا وفادار بنا، اور یا اللہ شہداء کربلا کے نقش قدم پہ چلا ہم سب کو، یا اللہ وہ تو جنتی ہیں، وہ تو ان کے ساتھ تو تیرا وعدہ ہے ان کو جنت میں جگہ عطا کرے گا، ان کے صدقے ہم سب کو بھی اس قابل بنا دے یا اللہ کہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو بھی جنت عطا فرما، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم تجھ سے جنت مانگ سکیں، صرف تو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں جنت دے سکتا ہے، جنت میں لے جا سکتا ہے، ورنہ ہم کسی صورت تجھ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جنت عطا فرما، کیونکہ بس تو ہی کرم کر دے، رحم کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، یا اللہ ملک پاکستان کو IMF کے چنگل سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ ہمارا اسٹیٹ بینک عمران نیازی نے IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہوا، اس کو واپس لینے میں ہم سب کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی یہ لوگ پاکستان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، CPAC کو کمپلیٹ کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے غیب سے مدد فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور اسی طرح یا باری تعالیٰ
جو نئی ریل کی پٹڑی ڈبل بچھائی جا رہی ہے، یا اللہ اس کو بھی جلد سے جلد کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان رکاوٹوں کو دور فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اور ان کی تمام غلطیوں کو ان سے یا اللہ ان سے جو بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، ان کو معاف فرما، اور یا باری تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما، اور جو یہ بچے جیلوں میں چلے گئے ہیں ان کو سمجھ بوجھ عطا فرما، اور جب جیل سے واپس نکلیں تو ان کو ملک کا وفادار بننے میں غیب سے مدد فرما، اور ہمارے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا باری تعالیٰ ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح ہمارے ISI چیف ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح یا اللہ خصوصی طور پہ یا باری تعالیٰ خصوصاً یا اللہ ISI میں جتنے بھی افسران اور جوان کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے چھپا دے، اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے ننگا کر دے۔ خاص طور پہ بلوچستان میں جو ہماری مختلف ایجنسیوں کو لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ فرما، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا باری تعالیٰ خصوصاً یا اللہ FIA اور اینٹی کرپشن میں جتنے بھی انچارج سمیت لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ نیب میں 80% یوتھیے جو بھرتی کیے گئے ہیں ان کو اس ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان کو ملک کا وفادار بنا، اگر نہیں وہ بنتے ہیں تو پھر ان کو نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں میرے سمیت گھروں میں اسپتالوں میں ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں میری، ان سب نے دعا کے لیے کہا، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور ان سب کو یا باری تعالیٰ اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کہیں پہ جوان بچیاں ہیں ان کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان کی شادیاں کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے والدین کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور اچھے اور نیک لوگوں میں ان کی شادیاں ہو جائیں، اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے وہ مشکلوں سے گھر کا نظام چلا رہے ہیں، بجلی کے بل نہیں ادا کر سکے، بجلی گیس کے میٹر کٹ چکے ہیں، یا اللہ ان لوگوں پہ اپنا خاص کرم فرما، رحم فرما، غیب سے ان کی مدد فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما تاکہ وہ دوبارہ بجلی اور گیس کے میٹر لگوا سکیں، اور یا اللہ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما اور آسانیاں پیدا فرما ہم سب کے لیے، خصوصاً جو لوگ
ہماری سرحدوں پہ ہمارے جوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جہازوں کی حفاظت فرما، ہمارے ٹینکوں کی حفاظت فرما، ہماری ان فیکٹریوں کی حفاظت فرما، ہمارے جے ایف تھنڈر جہازوں کو مزید ترقی عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ نیا سال کا آج پہلا دن ہے، یہ سب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اچھا ثابت ہو، اور اس میں پاکستان کو خاص طور پہ مشکلات میں سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ہم سب کے گھروں میں قرآن روز کھولنے کی توفیق عطا فرما، روز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر، اور یا اللہ ایک بار پھر دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، حضرت عمر کا یوم وصال ہے، ان کے درجات بلند فرما، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، شہداء کربلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یہ جو علی کا شعر آیا ہے، علی اللہ کا شعر ہے، علی تیرا شعر ہے، اللہ علی تیرا شعر ہے اور یہ علی کا شعر ہے، یا اللہ سید اعظم منیر کی غیب سے مدد فرما، اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اس کی ٹیم کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور ملک کے اداروں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔